چور اور گٹھڑی۔ السلام علیکم۔ ایک ہندوستانی وضع کے بڑے میاں نے مجھے چونکا دیا۔ وہ بڑے مزے میں تھے، ہاتھ میں تسبیح چل رہی تھی، منہ میں پان چل رہا تھا۔ آپ پان ساتھ ساتھ لائے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں تو، وہ بولے۔ میاں یہاں کیا نہیں ملتا، وہاں نکڑ پر پاک ہوٹل ہے، وہاں سے جا کر پان کھاؤ۔ پاک ہوٹل میں داخل ہوا تو پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ ہوٹل میں آیا ہوں۔ میز لگے ہوئے تھے، کرسیاں کھڑی تھیں، چلنے کا راستہ بند تھا۔ لڑکا چلا رہا تھا، آلو گوشت، کدو گوشت، دال قیمہ۔ بات ہوئی نا، میں نے یوں محسوس کیا جیسے مرغابی جھیل میں آ گئی ہو۔ جس میز پر مجھے جگہ ملی وہاں ایک افریقی بیٹھا تھا۔ اس نے خوش آمدید کے لیے دانت نکال دیے۔ چائے کا پیالہ پیتے ہوئے مجھے پھر سے قدرت کے دورے کی بات یاد آ گئی۔ Worried? افریقی نے پوچھا۔ نو، یس ورried۔ Something wrong with you? نو، میں نے کہا۔ کمپینین، انجائنا، ہارٹ، دورہ، فٹ، طواف فٹ۔ افریقی ہنسنے لگا، پھر سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا۔ Oh, no worry. وائی ناٹ؟ میں نے کہا۔ Where there is gold, there is thief. He must be gold. افریقی نے دانت نکال کر میری طرف دیکھا۔ گٹھڑی میں لاگو چور، مسافر جاگ گیا۔ گٹھڑی میں لاگو چور۔ ہوٹل کے ریڈیو سے کیسیڈے کی آواز گونجی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن نے حرم کے مینار سے جواب دیا۔ دفعتاً مجھے خیال آیا کہ عفت اور قدرت دونوں مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ چونکہ نماز کے وقت ہم اکٹھے ہوٹل سے مسجد جایا کرتے تھے، وہ دونوں فکر مند ہوں گے۔ یقیناً وہ مسجد میں پہنچ چکے ہوں گے۔ میں دیوانہ وار اٹھا اور مسجد کی طرف بھاگا۔ حرم شریف میں پہنچ کر میں انہیں ڈھونڈنے لگا۔ حرم شریف میں کسی کو ڈھونڈنا آسان کام نہیں ہوتا۔